السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 14 دسمبر بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کرونا ویکسین لینے سے قبل میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ مسجد الحرام میں 40 لاکھ افراد کی تھرمل سکیننگ۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ شاہی معافی کے تحت 26 قیدیوں کی رہائی۔ 5 مزید شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا خودکار اندراج۔ کرونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے، وزارت صحت۔ مسجد الحرام میں اردو سمیت 21 زبانوں کی مترجمین۔ اعتمرنا ایپ 10 لاکھ خواتین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کرونا ویکسین لینے سے قبل میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین لینے سے قبل کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویکسین تمام تجرباتی مراحل سے گزر چکی ہے اور بہترین طبی نتائج کی حامل ہے۔ وزارت کے زیر انتظام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد العبدالی نے مزید کہا کہ کرونا ویکسین لینے سے قبل بہتر ہوگا کہ مریض اپنے میڈیکل ہسٹری کے بارے میں ڈاکٹر کو مطلع کر دے تاکہ معالج کو یہ معلوم ہو سکے کہ مریض کو کون کون سی دیگر امراض لائق ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلی کا مزید کہنا تھا کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے کرونا ویکسین کی مملکت کے لیے اسی وقت منظوری دی گئی جب ویکسین کی حوالے سے تمام لیبارٹری تجرباتی مراحل کامیاب ہوئے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے مکمل تحقیق کر لینے کے بعد ہی فائزر کی کرونا ویکسین کو مملکت کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں 40 لاکھ افراد کی تھرمل سکیننگ۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے عمرہ پر عائد پابندی ہٹائے جانے کے بعد سے اب تک مسجد الحرام میں 40 لاکھ افراد کی تھرمل سکیننگ کی گئی۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے تحت مسجد الحرام میں کرونا SOBs کے تحت مختلف مقامات پر 25 تھرمل کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے مقرر کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے تحت لوگوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنا اہم ہے تاکہ بیمار افراد کو عام لوگوں سے جدا کیا جا سکے۔ مسجد الحرام میں شعبہ ماحولیات کے ڈائریکٹر حسن الصویری کا کہنا تھا کہ حرم شریف میں 100 کارکنوں کو تھرمل کیمروں کے استعمال کی تربیت پر اہم کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں کرونا کے مزید 139 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 3,59,888 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 رہی۔ اب تک اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 6,048 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض ریجن میں 44 افراد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 33 مریض سامنے آئے، جبکہ مشرقی ریجن میں مریضوں کی تعداد 16 رہی۔ عسیر ریجن میں 14 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی رہی، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ تبوک ریجن میں مریضوں کی تعداد 5 رہی، جبکہ الباحہ اور الجوف ریجن میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ قصیم ریجن میں 3 مریض، جبکہ نجران اور حائل ریجن میں مریضوں کی تعداد 2 رہی۔ جازان ریجن میں 1 شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 202 افراد کرونا سے صحتیاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک اس مہلک مرض سے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,50,549 تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اس وقت 3,291 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جن میں سے 499 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ شاہی معافی کے تحت 26 قیدیوں کی رہائی۔ قصیم ریجن میں شاہی معافی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ریجنل پروسیکیوشن کے ادارے نے 26 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ویب نیوز اور اخبار 24 کے مطابق قصیم گورنریٹ میں معافی کمیٹی کی نگراں السلیمان البرادی نے کہا کہ جن قیدیوں کی رہائی پر عمل کیا گیا ہے وہ حق العام کے زمرے میں آتے تھے۔ رہائی سے قبل تمام قانونی شرائط پوری کی گئی۔ کمیٹی کی نگران نے مزید کہا کہ رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے زندگی کا نیا باب کھلا ہے
انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کا مفید فرد بنے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ جو غلطی ان سے ماضی میں ہوئی تھی انہیں دہرایا نہیں جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ایسے قیدی جن پر حق الخاص کے مقدمات نہیں ہوتے یا وہ کسی قتل اور دیگر سنگین جرائم میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں ان کی چال چلن کو دیکھتے ہوئے ایوان شاہی کی جانب سے ان کی باقی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ 5 مزید شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا خودکار اندراج۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ 5 مزید شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا خودکار سسٹم کے تحت اندراج 7 دن بعد ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، شمالی حدود اور قریات میں لین کی خلاف ورزی کا اندراج کرنے والے کیمرے نصب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جیزان، طائف، باہا اور الجوب میں لین کی خلاف ورزی کا اندراج شروع کیا جا چکا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ لین کی پابندی نہ کرنے والے ڈرائیوروں کو جرمانے نافذ کرنے کا عمل ریاض، جدہ اور دمام سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ لین کی خلاف ورزی پر 300 ریال سے 500 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کرونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے، جس کی مدد سے معاملات زندگی پہلے کی حالت پر بحال ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارہ نے کہا ہے کہ ویکسین کو رجسٹر کرنے سے پہلے تجرباتی مراحل سے گزارا جا چکا ہے۔ یہ جسم کی قدرتی نظام کو فعال کرنے کے علاوہ وائرس کی منتقلی کی روک تھام کرتے ہیں۔ ویکسین کو عام کرنے کے بعد بھی ماہرین کی طرف سے اس کی تنائج کی نگرانی کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ مسجد الحرام میں اردو سمیت 21 زبانوں کی مترجمین۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے مسجد الحرام میں زائرین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 21 زبانوں کے مترجمین کی سہولت پر اہم کی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ سے 5000 افراد براہ راست مستفیض ہوتے ہیں، جبکہ حرمین کے پلیٹ فارم مینار سے 20,000 سے زائد افراد مختلف زبانوں میں خطبہ سنتے ہیں۔ ادارہ امور حرمین کی شعبہ ترجمہ کے ڈائریکٹر انجینئر مشاری کا کہنا تھا کہ شعبہ ترجمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک شعبہ خطبات اور دروس کے ترجمے کا ہے، جبکہ دوسرا شعبہ فیلڈ ترجمے کے لیے مخصوص ہے۔ انجینئر مشاری کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ ترجمے کے لیے مسجد الحرام میں اہلکاروں کو متعین کیا گیا ہے، جو زائرین کے لیے استفسارات کے جوابات ان کی زبان میں دیتے ہیں۔ ترجمے کی یہ سہولت اس لیے پر اہم کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو معاملات حاصل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ ادارہ امور حرمین کی ٹویٹر پر مزید کہا گیا ہے کہ حرمین میں ہونے والے خطبات کی ترجمے 5 بین الاقوامی زبانوں میں کی جاتی ہے، جن میں اردو، انگلش، فارسی، فرانسیسی اور انڈونیشی شامل ہے۔ اعتمرنا ایف 10 لاکھ خواتین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا پابندیوں کے بعد عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 10 لاکھ خواتین عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز جماعت کی شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ ویب نیوز اور سبق کے مطابق ادارہ امور حرمین میں شعبہ خواتین کی معاون سیکریٹری برائے ادارتی امور ڈاکٹر کامیلیہ نے کہا ہے کہ عمرہ پر عائد پابندی مرحلہ وار ہٹائی گئی۔ پہلی مرحلے میں 26,209 خواتین نے عمرہ ادا کیا، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں عمرہ زائر خواتین کی تعداد 3,24,603 رہی۔ ڈاکٹر کامیلیہ نے مزید کہا کہ مسجد الحرام میں نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے 6,69,000 خواتین کی درخواستوں کو منظور کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حرم مکی شریف میں عمرہ کا تیسرا مرحلہ بھی انتہائی کامیاب رہا۔ اس دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تمام مراحل مقررہ ضوابط کے تحت بخیر اور خوبی انجام دیے جا رہے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔